کیپٹن اشونی کمار نے سرحدی پوسٹ سے اپنی جیپ اتنی برق رفتاری سے یہاں تک بھگائی تھی کہ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ واقعی وہ پونے گھنٹے میں کمپنی ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گیا تھا۔ خبریں اتنی اہم تھی کہ وہ بنفس نفیس اپنے افسر اعلیٰ کے گوش گزار کرنے کے لیے باولا ہوتا جاتا تھا۔ اس نے 15-20 روز پہلے ہی انٹیلیجنس ڈیوٹی جوائن کی تھی۔ پہل تو اسے خاصی بوریت ہوتی تھی، لیکن اب وہ ایڈجسٹ کر گیا تھا۔ فوجی افسر ہونے کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اس کا مزاج قدرتی طور پر بڑا متلون ہے اور وہ کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے گزشتہ سال ہی دہرادون کے آرمی انٹیلیجنس اسکول سے یہ خصوصی کورس کیا تھا، جس کے پس پردہ اس کی یہی متلون مزاجی کار فرما تھی۔ توپ خانے کا کیپٹن ہونے میں اسے اب کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو شاید فوج میں بھی نہ آتا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا جنم ایک فوجی آفیسر کے گھر ہوا، جس نے بچپن ہی سے اس کو باور کروا دیا تھا کہ اسے سولجر بننا ہے، خواہ اس کی کچھ ہی قیمت ادا کرنی پڑے۔ وہ سولجر بن گیا۔ کرنل بخشش سے متعلق اس نے جو کچھ سنا تھا سب غلط ثابت ہوا۔ اسے تو یہ بتایا گیا تھا کہ کرنل ایک کرخت اور خالص فوجی قسم کا بندہ ہے، لیکن ایسا رنگین مزاج اور خوش خلق آفیسر اس نے ایک آج تک نہیں دیکھا تھا۔ 3-4 روز میں ہی دونوں کے درمیان آفیسر ماتحت سے زیادہ دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ انٹیلیجنس ڈیوٹی میں اشونی کمار کو واقعی مزہ آنے لگا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ایک ذہین نوجوان تھا۔ زندگی کے اکثر امتحانوں میں اس نے ٹاپ بھی کیا تھا۔ دہرادون کے انٹیلیجنس اسکول سے فارغ ہونے والے اپنے گروپ کے آفیسرز میں بھی اس نے نمایاں پوزیشنیں حاصل کی تھیں۔ یہ وجہ تھی کہ اس کی پوسٹنگ آرمی انٹیلیجنس کے خصوصی یونٹ OSO میں ہوئی تھی، جب بھارتی انٹیلیجنس ایجنٹوں میں گھٹیاپو جیسی حیثیت حاصل تھی۔ OSO سے متعلقہ آفیسر سے ان کی سینئرز بھی اکثر خائف رہتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو خصوصی احکامات کے تحت خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ گو کہ OSO کو راہ ہی کی ایک برانچ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کی علیحدہ شناخت کو کسی مرحلے پر بھی نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ یہ چاند کی ڈھلتی راتیں تھیں۔ ان راتوں میں انٹیلیجنس کا بزنس اپنے نقطۂ عروج کو چھونے لگا تھا۔ دونوں طرف سے ایجنٹوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی تھی۔ دونوں طرف کی سیکیورٹی فورسز بھی بطور خاص چوکس ہوتی تھیں۔ اس وقت اشونی کمار کی سرحدی پوسٹ پر سویلین کپڑوں میں موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ اس نے یا تو اپنے کسی ایجنٹ کو اس لانچنگ پیڈ سے سرحد عبور کروانی ہے، یا دوسری طرف سے آنے والے کسی ایجنٹ کو وصول کرنا ہے۔ یہ کام یہ اکیلا اپنے ایک حوالدار اور 3 جوانوں کی مدد سے سنبھالے ہوئے تھا۔ ان لوگوں کی جیپ جس پوسٹ پر بھی جاتی، وہاں BSF بارڈر سیکیورٹی فورسز کے جوان خواہ چوکس ہو جاتے۔ اس وقت بھی وہ رات کے دوسرے پہر سرحدی پوسٹ کے ایک کمرے میں چارپائی پر سر جھکائے اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی سوئیوں کو گھور رہا تھا، جب اچانک اسے سرہانے رکھے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اشونی کمار نے فون معمول کے مطابق ہی اٹھایا تھا، لیکن دوسری طرف سے ہیلو کے جواب میں اس نے جو آواز سنی، اس کے بعد تو اس کے خون کی گردش اچانک بڑھ ہی گئی تھی۔ سر، وائٹ فلاور کل شام کو پوسٹ بڑھا اور 15 گز کے درمیان کراس کرے گا۔ اس مختصر سے پیغام کے ساتھ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کیپٹن اشونی کمار کا دل ایک مرتبہ تو دھک سے رہ گیا۔ یہ پیغام ان کے سرحد پار موجود ایک انتہائی خاص ذریعہ نے دیا تھا، جس کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے ڈیوٹی جوائن کیے یوں تو 15-20 روز ہی ہوئے تھے، لیکن اس کے درمیان وائٹ فلاور سے اس کا اچھا خاصا تعارف ہو چکا تھا۔ وائٹ فلاور پاکستان انٹیلیجنس کے ایک ایجنٹ کا کوڈ نام تھا، جس نے گزشتہ 1.5-2 سال سے بھارتی انٹیلیجنس کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ اس سفید پھول کو اپنے جال میں پھانسنے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے روا نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، لیکن سوائے اندھیرے میں ایٹمک ٹوئیاں مارنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اب انہوں نے غدار کے ذریعے سفید پھول تک رسائی حاصل کی تھی، اور اس روز سفید پھول کے منتظر تھے جب وائٹ فلاور کسی اگلے مشن کے لیے بھارت میں داخل ہوا اور وہ اسے اپنے جال میں پھانسیں۔ شاید یہ سعادت بھی اس کو ملنی تھی۔ کیپٹن اشونی کمار نے، جس کے دل کی دھڑکن باقاعدہ بڑھنے لگی تھی، سوچا ایک مسکراہٹ اور اس کے ہونٹوں پر پھیلتی چلی گئی۔ اس نے اپنے حوالدار کو آئندہ کے لیے ہدایت دیں، اسے کچھ بتائے بغیر جیپ لے کر کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیا، جہاں کرنل بخشش نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر رکھا تھا۔ رات ابھی ایک پہر باقی تھی جب کرنل بخشش کو اپنے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ یہ اس کے گن مین کی طرف سے مخصوص آہٹ تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کو انتہائی ناگزیر حالت میں نیند سے بیدار کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے کمرے سے باہر تھا، جہاں اس کی نظر کمرے کے سامنے جیپ کا سہارا لیے کیپٹن اشونی کمار پر پڑی۔
اشونی کمار گو کے سویلین لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن اس نے اپنی اور کرنل کی حیثیت کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی دونوں ایڑیاں جوڑ کر کرنل کو تعظیم دی، جس نے سر کے اشارے سے اس کے نمسکار کا جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیریس معاملہ آن پڑا ہے، کرنل بخشش نے، جس کی گھنی مونچھوں کے نیچے اس کی مسکراہٹ چپک کر رہ گئی تھی۔ یس سر، اشونی کمار نے مختصر سا جواب دیا۔ کم آن بوائے، اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کرنل بخشش اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے تعاقب میں اندر داخل ہوتے کیپٹن اشونی کمار پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ اس کے چہرے کی بدلتی کیفیت سے چند لمحوں کے لیے لطف اندوز ہونے کے بعد ایک کونے میں کسی برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ ایک مؤدب اردلی دوسرے ہی لمحے کمرے کے اندر موجود تھا۔ کافی لے آؤ، اس نے اردلی کو ہدایت دی۔ کرنل بخشش کا چہرہ کیپٹن اشونی کمار کے برعکس بالکل پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اسے کرنل کی عادت بہت پسند تھی، وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جذباتی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا ٹھنڈا اور ذہین آدمی اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ اس کے ماتحت بھی اس کی طرح پرسکون رہ کر حالات سے نمٹا کریں۔ کیپٹن اشونی کمار اس کا ماتحت فوراً سمجھ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ کیا حال ہے؟ کیا خبریں ہیں؟ کرنل بخشش نے حسب عادت قدرے لاپرواہی سے دریافت کیا۔ سر، بڑی اہم خبر بلکہ خوشخبری ہے۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ خود آپ کو سناؤں، اس لیے بھاگا چلا آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وائٹ فلاور کی آمد کا مرصدہ سنا دیا۔ کرنل بخشش کی ہوں لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے افسرخانے دھری چھوٹی میز سے سگریٹ اٹھا کر سلگانا شروع کر دیا۔ ویل ڈن، گویا یہ ذات شریف بالآخر ہماری طرف آ ہی گئی۔ بہت اچھا ہوا تم خود ہی چلے آئے۔ میں تو آج صبح ہی بٹالین ہیڈ کوارٹر جانے والا تھا، ایک اہم میٹنگ تھی، لیکن اب تو سب کچھ ملتوی کرنا پڑے گا، اور اب تو ہمیں اس سفید پھول کو قابو کرنا ہے۔ کیپٹن، کوئی کسر باقی نہیں رہنی چاہیے، کرنل بخشش نے کہا۔ بیرا کافی لے آیا تھا۔ دونوں نے کافی کے بڑے مگ تھام رکھے تھے۔ کرنل اسے اپنے بیڈ روم سے ملحقہ کمرے میں لے آیا تھا، جہاں ایک بڑی سرحدی علاقے کے نقشے پر وہ اپنی چھڑی سے مختلف نشانات لگا رہا تھا۔ کیپٹن اشونی کمار اپنی چھوٹی سی نوٹ بک میں اہم پوائنٹ نوٹ کر رہا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے تک وہ کرنل سے ہدایات لیتا رہا۔ دونوں نے سرحد پر دور دور تک بڑا منصوبہ جال پھیلا دیا تھا۔ اس آپریشن کی نگرانی کرنل بخشش نے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر خود کرنی تھی۔ اس معاملے کو انتہائی اہم اور خفیہ رکھا جا رہا تھا، اور کرنل بخشش نے BSF پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے جوانوں کو اس مہم پر روانہ کرنے کا زیادہ مناسب خیال کیا تھا۔ یہ ہے وہ غدار، کرنل نے تصویر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سلیم نے تصویر اٹھا لی اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ڈھلتی عمر کے ایک شخص کا مکروہ چہرہ تھا۔ اس نے جوان نظر آنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ اگر کرنل صاحب اس کا نام نہ بھی بتاتے تو بھی سلیم کے لیے یہ شخص اجنبی نہیں تھا۔ گزشتہ چند ماہ سے ملک کے اخبارات میں متعدد مرتبہ یہ منحوس چہرہ دیکھ چکا تھا۔ علیحدگی پسند نظریات کا حامل شمسی ملکی سیاست میں ایک ستون کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس نے کبھی کھل کر اپنے نظریات کا پرچار نہیں کیا تھا، لیکن اس ملک کا ہر باشعوری شہری جانتا تھا کہ شمسی کی اصلیت کیا ہے۔ اگر کسی کو اس کی اصلیت کا علم نہیں تھا تو وہ تھے اس ملک کے سیاستدان، جو محض اپنے اقتدار کا دوام بخشنے کے لیے شمسی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے تھے، تاکہ اس کی پارٹی کی گنتی کے چند ووٹوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سند اقتدار سے چمٹے رہیں۔ چند روز پہلے، اب جب انٹیلیجنس کی انتہائی تشویشناک رپورٹوں کے مد نظر فوج نے بادل ناخواستہ شمسی کی جماعت کے خلاف کارروائی کرکے پارٹی کی کمپنی گواہوں میں پناہ لیے ہوئے بھارتی ایجنٹوں کو گرفتار کرنا چاہا، تو خلاف توقع اسے زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی مزاحمت کے دوران شمسی کو بھی آسانی سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ دشمن ملک کے مقامی کو نسلیٹ کی مدد سے وہ راتوں رات سرحد عبور کرکے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا، اور اب بھارتی انٹیلیجنس راہ کی گود میں بیٹھ کر اپنے زہریلے نظریات اور تخریب کاری کے جراثیم بڑی کامیابی سے اپنے ملک میں پھیلا رہا تھا۔ شمسی نے اپنے بھولے بھالے پیروکاروں کے نزدیک دیوتا کا روپ دھار رکھا تھا، اور وہ اب بھی اسے اپنے محب وطن اور اپنا نجات ہندہ خیال کرتے ہوئے اس کی ہدایات کے مطابق صوبے میں بدامنی پھیلانے میں کوشاں تھے۔
حکومتی سطح پر اس دوران متعدد مرتبہ کوشش کی گئی تھی کہ شمسی گروہ کے ان نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لایا جائے، لیکن ڈھاک کے تین پات کے مستاق وہ اپنے لیڈر کے علاوہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ گو کہ شمسی ملک سے باہر تھا، لیکن اب وہ ملک کے خلاف سازشیں کرنے میں آزاد تھا۔ اس کے گروہ کے وہ سینکڑوں نوجوان، جن میں سے زیادہ تعداد دشمن ملک کے باقاعدہ ایجنٹوں کی تھی، اس کے اشارے پر چل سب کچھ کر گزرنے کو ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ سلیم نے اپنی مختصر زندگی میں کئی آپریشن کیے تھے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا واحد آپریشن تھا جس میں اپنے کمانڈر کے احکامات کے علاوہ اس کی اپنی مرضی بھی شامل تھی۔ وہ خود ایک عرصہ سے یہ چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کے وجود سے اپنے ملک کو پاک کر دے۔ یہ غدار او ایس او کی حفاظت میں ہے۔ بریگیڈیئر مولچند سے تمہارا تعارف پہلی مرتبہ تو ہو نہیں رہا کہ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بتا سکوں۔ میرے خیال سے تم اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ شخص راہ کے حلقوں میں لومڑی کے نام سے مشہور ہے، لیکن اپنی فطرت میں بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا شمسی اس کی براہ راست نگرانی میں کام کر رہا ہے۔ مائی بوائے، ہائی کمانڈ بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس شخص سے جتنی جلدی ملک کا چھٹکارا مل جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ کرنل انچارج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رائٹ سر، آپ کی حکم کی تکمیل ہوگی سر۔ میں انشاءاللہ ہائی کمان کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ سلیم نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، گڈ لک بوائے، میں اب رخصت ہو جاؤں گا، باقی معاملات تمہیں خود ہی دیکھنے ہوں گے۔ کرنل صاحب نے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا اور اس پر انہوں نے سلیم کا ہاتھ کافی دیر تک اپنے ہاتھوں میں گرم جوشی سے تھامے رکھا۔ سلیم نے سرحد کبھی گائیڈ کی مدد سے پار نہیں کی تھی۔ یہ اس کا اصول تھا کہ وہ جس علاقے سے بھی سرحد عبور کرتا، پہلے اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا، جس کے بعد وہ مناسب موقع پر خود ہی اپنا راستہ نکال لیتا۔ اس وقت بھی رینجرز کو صرف اتنی اطلاع دی گئی تھی کہ اس نے یہاں سے سرحد عبور کرنی ہے، لیکن کسی کی مدد کے بغیر۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا وہ کب اور کس جگہ سے سرحد عبور کر جائے۔ اس کے افسر اعلیٰ کی طرف سے رینجر کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنے معمول کے مطابق ڈیوٹی دیں اور کسی غیر معمولی حرکت کا مظاہرہ نہ کریں۔ شام کا اندھیرا سیاہی کی چادر اوڑھ رہا تھا۔ جب سلیم اپنے کمین گاہ سے باہر آیا، اس نے سرحد کی دوسری طرف موجود دیہاتوں کے سے انداز میں کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک تھیلا اس کی کمر سے بندھا تھا، اور اس کے سامان میں کوئی ایسی شے موجود نہیں تھی جو اس کی شناخت میں مدد دے سکے۔ کچھ کرنسی نوٹ اور کپڑوں کے ایک جوڑے کے ساتھ وہ سرحد عبور کر رہا تھا۔ ایک سگریٹ لائٹر جس کے کونے میں انتہائی محدود روشنی والا بلب لگا تھا، اس کی جیب میں موجود تھا۔ انہیں حتیٰ سرحد کے آر پار آنے جانے کا قائل تھا۔ اس نے اپنی گرفتاری کے امکان کو کبھی نظر انداز نہیں کیا تھا اور ذہنی طور پر خود کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا تھا۔ اپنی شناخت سے متعلق وہ کوئی ثبوت اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راہ کی فائلیں اس کی کارناموں سے بھری پڑی ہیں۔ اسے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں تھا کہ جس طرح اس کے ملک میں رعب نے لوگ داخل کیے ہوئے ہیں، اسی طرح ادھر بھی آستین کے سانپ موجود ہیں۔ اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے ان لوگوں کے علم میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ او ایس ہوگ نے بطور خاص اپنے گڈ باکس میں اسے شامل کر لیا ہے۔ اس کی زندہ گرفتاری کے لیے جال بھی بچھایا جا رہا ہے۔ بریگیڈیئر مولچند کی شدید خواہش تھی کہ کسی بھی طرح وائٹ فلاور اس کے ہاتھوں میں آ جائے تاکہ وہ گن گن کر اپنے ناکامیوں اور محرومیوں کا بدلہ چکا سکیں۔ اس نے سرحدی لکیر اپنی پوسٹ سے خاصے فاصلے پر عبور کی تھی۔ صحرائی علاقہ ہونے کے سبب رات کو جہاں قدرے خنکی کا احساس ہوتا تھا۔ سلیم نے اپنے پاؤں میں مقامی دیہاتوں والے جوتے پہن رکھے تھے اور بڑے محتاط انداز میں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ اس علاقے میں عموماً سرحدی پوسٹوں کے درمیان بہت فاصلہ رکھا جاتا تھا اور دو پوسٹوں کے درمیان قریباً 2 کلومیٹر کا علاقہ خالی رہتا تھا۔ چنانچہ اس علاقے میں وسائل زندگی نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے یہاں بھارتی سرحدی افواج بھی زیادہ نگرانی نہیں کرتی تھیں۔ لیکن جب انہوں نے پنجاب اور کشمیر کا سرحدی علاقہ سیل کیا اور اس طرف سے ٹریفک بڑھنے لگی تو بھارتی فورسز نے بھی اپنی توجہ اسی طرف زیادہ مبذول کر دی اور انٹیلیجنس کے بھی مختلف یونٹ یوں چاروں طرف پھیلا دیے تھے۔ سلیم کی کامیابی کا ایک راز اس کے افسران کے نزدیک یہ بھی رہا تھا کہ اس نے کبھی اپنے متعلق پہلے ہونے والی مخبری کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ روانگی سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا کرتا تھا کہ اس کی آمد کی اطلاع آستین کے کسی خفیہ سام کے ذریعے دشمن کو مل چکی ہوگی، وہ اسی کے منتظر ہوں گے۔ اس بات کا علم اس کے افسران کو بھی نہیں تھا کہ سلیم اپنی قمیض کے کالر میں ہمیشہ زہر کا ملا کیپسول رکھتا تھا تاکہ دشمن کے قبضے میں آنا اگر ناگزیر ہو جائے تو ایسی زندگی پر بہادری کی موت کو فوقیت دی جائے، کیونکہ اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ایک مرتبہ راہ کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد وہ اس کے جسم کی ایک بوٹی الگ کر دیں گے۔